ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بہت ہی خوبصورت اور خوشحال سلطنت تھی جس کا نام ایلڈوریا تھا۔ وہاں کے بادشاہ عبدالحمید اور ملکہ شائدہ اپنی رعایا سے بہت محبت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک نہایت خوبصورت بیٹی عطا کی جس کا نام انہوں نے رابعہ رکھا۔ شہزادی رابعہ کی خوبصورتی کے چرچے دور دور تک تھے۔ اس کے بال کالی رات جیسے اور آنکھیں چاندنی جیسی روشن تھیں۔ اس کی مسکراہٹ پہاڑی موسم کی طرح تازگی بخش تھی۔ بادشاہ عبدالحمید اور ملکہ شائدہ اپنی بیٹی سے جان سے زیادہ پیار کرتے تھے۔ چنانچہ رابعہ کے لیے دور دور سے خوبصورت اور امیر شہزادوں کے رشتے آنے لگے۔ لیکن شہزادی رابعہ کا دل تو بچپن میں ہی کسی اور کے ہاتھوں ہار دیا گیا تھا یا کسی اور کے نام ہو چکا تھا۔ وہ کون تھا؟ وہ تھا اس کا کزن شہزادہ آصف، جو بادشاہ عبدالحمید کے بھائی کا بیٹا تھا۔ بچپن میں آصف اور رابعہ ساتھ کھیلتے اور ساتھ پڑھتے تھے۔ آصف بہت بہادر، خوبصورت اور نرم دل تھا۔ وہ رابعہ کو ہر مصیبت سے بچاتا اور اسے ہنسانے کے لیے ہزاروں شرارتیں کرتا۔ لیکن تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک دن جب آصف صرف 12 سال کا تھا، وہ سمندر کے کنارے کھیل رہا تھا کہ اچانک ایک بڑی لہر آئی اور اسے سمندر میں بہا لے گئی۔ بادشاہ عبدالحمید نے پوری فوج لگا دی، غوطہ خوروں کو بھیجا، لیکن آصف کی لاش تک نہ مل سکی۔ ملکہ شادیہ اور آصف کی ماں، جو خود بادشاہ عبدالحمید کی بہن تھیں، بہت روئیں، لیکن کچھ نہ ہو سکا۔ شہزادی رابعہ کو اس صدمے نے توڑ کر رکھ دیا۔ وہ راتوں رات بڑی ہو گئی۔ اس نے اپنے دل میں آصف کی محبت کو چھپا لیا اور کبھی کسی اور کی طرف نہ دیکھا۔ زمانہ گزرتا گیا اور رابعہ اب 18 سال کی ہو چکی تھی۔ ایک دن پڑوسی سلطنت ظہیر آباد کے بادشاہ شوکت اور ان کا بیٹا شہزادہ جواد ایلڈوریا آئے۔ وہ ایک اہم معاہدے پر بات چیت کرنے آئے تھے، لیکن حقیقت میں ان کے من میں کوئی اچھی نیت نہ تھی۔ شہزادہ جواد ایک مکار اور خود غرض شخص تھا۔ اس نے شہزادی رابعہ کو دیکھ کر اسے حاصل کرنے کی تدبیر سوچی۔ چنانچہ شام کو جب سب لوگ کھانے کے بعد آرام کر رہے تھے، شہزادہ جواد نے دھوکے سے شہزادی رابعہ کو اغوا کر لیا۔ اس نے بادشاہ عبدالحمید کو یقین دلایا کہ وہ اور اس کا باپ امن چاہتے ہیں، لیکن راتوں رات وہ رابعہ کو لے کر اپنی سلطنت کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں جب شہزادہ جواد کی فوجیں گھنی جنگل سے گزر رہی تھیں، اچانک ایک زوردار آواز آئی، ٹھہرو، اب تم آگے نہیں جا سکتے۔ شہزادہ جواد نے آگے دیکھا تو ایک گھوڑے پر سوار ایک شخص تھا۔ اس کا چہرہ اتنا خوبصورت تھا کہ چاند بھی شرما جائے۔ اس کے بازو مضبوط تھے، آنکھوں میں عزم اور ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ مشہور ڈاکو محمد حسنین تھا، جسے 50 سلطنتوں کے بادشاہ ڈھونڈ رہے تھے، لیکن کوئی اسے پکڑ نہ سکا تھا۔ محمد حسنین نے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ حملہ کر دیا۔ شہزادہ جواد کے سپاہی ڈر گئے اور بھاگنے لگے۔ جواد نے بھی شہزادی کو گھوڑے سے نیچے اتارا اور خود وہاں سے بھاگ گیا۔ محمد حسنین نے شہزادی رابعہ کو اپنے گھوڑے پر بٹھایا اور جنگل میں غائب ہو گیا۔ رابعہ ڈر گئی تھی۔ اسے لگا کہ یہ ڈاکو بھی اسے نقصان پہنچائے گا، لیکن محمد حسنین نے اس سے کہا، خوف نہ کرو شہزادی، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچنے دوں گا۔ پھر وہ ایک دور دراز پہاڑی پر پہنچے جہاں ایک پرانا سا گھر تھا۔ محمد حسنین نے کچھ ایسے الفاظ کہے جو بظاہر جادوئی تھے، ایسے الفاظ جن کی ایک جادوئی طاقت تھی۔ بابا شملہ، دروازہ کھل جا۔ اور پھر کیا تھا؟ وہ پرانا سا گھر ایک دم روشن ہو گیا اور ایک خوبصورت راستہ نمودار ہوا۔ شہزادی رابعہ حیران رہ گئی۔ اس نے سوچا، یہ تو جادو ہے۔ وہ اس تنگ راستے سے گزرے تو سامنے ایک عظیم و شان محل تھا۔ یہ محل خالص ہیروں اور جواہرات سے بنا تھا۔ اس کی دیواریں چمک رہی تھیں اور ہر طرف روشنی تھی۔ شہزادی رابعہ کو اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ محمد حسنین اسے اندر لے گیا۔ وہاں اس کی 2 بہنیں تھیں، آسما اور امارہ، جو بہت خوبصورت اور نرم مزاج تھیں۔ انہوں نے شہزادی رابعہ کا استقبال کیا اور کہا، آئیے آئیے شہزادی،
آپ ہماری مہمان ہیں، ہمیں بہت خوشی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ رابعہ نے وہاں کچھ دن گزارے۔ وہاں کے کھانے بہت لذیذ تھے۔ محمد حسنین کی بہنیں اسے طرح طرح کے پکوان کھلاتیں، اسے جنگل میں لے جاتی جہاں وہ ہرنوں، خرگوشوں اور پرندوں سے ملتی۔ شام کو وہ رقص دیکھتی اور موسیقی سنتی۔ محمد حسنین بھی اکثر اس کے پاس آتا، اس سے باتیں کرتا اور اسے ہنسانے کی کوشش کرتا۔ چنانچہ آہستہ آہستہ رابعہ کے دل میں محمد حسنین کے لیے محبت پیدا ہونے لگی۔ وہ سوچتی کہ یہ ڈاکو نہیں بلکہ کوئی شہزادہ لگتا ہے۔ اس کے اخلاق، اس کی بہادری، اس کی خوبصورتی، کیا یہ ممکن ہے کہ یہ کوئی اور ہو؟ لیکن رابعہ اپنے گھر واپس جانا چاہتی تھی کیونکہ وہ اپنے ماں باپ کو بہت یاد کرتی تھی۔ چنانچہ ایک دن اس نے محمد حسنین سے کہا، مجھے گھر جانا ہے، میرے والدین بہت پریشان ہوں گے۔ محمد حسنین نے کچھ دیر اسے خاموشی سے دیکھا، پھر کہا، ٹھیک ہے شہزادی، میں تمہیں تمہارے گھر پہنچا دوں گا۔ چنانچہ رات کے اندھیرے میں محمد حسنین رابعہ کو لے کر نکلا۔ وہ جنگلوں اور پہاڑوں سے گزرتے ہوئے ایلڈوریا پہنچے اور کسی کو پتہ نہ چلا، یہاں تک کہ شہزادہ جواد کو بھی خبر نہ ہوئی کہ رابعہ کہاں گئی۔ رابعہ اپنے محل پہنچی تو اس کے ماں باپ اسے دیکھ کر رو پڑے۔ ملکہ شیدا نے اسے سینے سے لگا لیا اور عبدالحمید کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ لیکن اگلے دن بادشاہ نے رابعہ کو بلا کر کہا، بیٹا، تمہیں یہ بتانا ہے کہ محمد حسنین نامی ایک شخص نے تم سے شادی کے لیے تمہارا ہاتھ مانگا ہے۔ میں تو بہت ناراض ہوں، وہ ایک ڈاکو ہے اور تم شہزادی ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ملکہ شاہدہ نے پوچھا، بیٹا بتاؤ وہ محمد حسنین کون ہے، کہاں رہتا ہے، اس کا ٹھکانہ بتاؤ تاکہ ہم اسے ڈھونڈ کر سزا دے سکیں۔ شہزادی رابعہ نے کہا، امی جان مجھے نہیں پتا وہ کہاں رہتا ہے، جب میں گئی تو رات تھی اور جب واپس آئی تب بھی رات تھی، میں نے راستہ نہیں دیکھا، لیکن اتنا جانتی ہوں کہ محمد حسنین اور اس کی فیملی بہت مہمان نواز ہے، مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہوئی، وہ دراصل ڈاکو نہیں بلکہ ایک شریف انسان ہے۔ یہ سن کر بادشاہ اور ملکہ حیران رہ گئے، انہیں یقین نہ آیا کہ ایک ڈاکو اتنا مہذب ہو سکتا ہے۔ چند دنوں بعد شہزادہ جواد اپنے باپ بادشاہ شوکت کے ساتھ ایلڈوریا واپس آیا اور اس نے بادشاہ حمید سے کہا، بادشاہ سلامت، ہم بے گناہ ہیں۔ محمد حسنین کے لوگوں نے شہزادی رابعہ کو اغوا کیا تھا۔ میں نے انہیں روکنے کی بہت کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ آپ نے ہمیں غلط طور پر قصوروار ٹھہرایا ہے، لیکن بادشاہ عبدالحمید نے ان کی ایک نہ سنی، کیونکہ اس نے اپنے جاسوسوں کے ذریعے دیکھ رکھا تھا کہ جواد ہی امارہ کو لے گیا تھا۔ چنانچہ اس نے فوراً حکم دیا کہ شہزادہ جواد اور اس کے باپ کو قید کر دیا جائے، اور ساتھ ہی بادشاہ حمید نے ان کی سلطنت ظہیر آباد پر قبضہ کر لیا۔ یہ دھوکے کا بدلہ تھا۔ اسی دوران محمد حسنین کی خالہ تھارا ایلڈوریا کے محل میں آئیں۔ انہیں دیکھتے ہی ملکہ شائدہ نے انہیں پہچان لیا اور حیرت سے کہا، تھارا تم ہو؟ تم تو سمندر میں ڈوب گئی تھیں، تم کیسے زندہ ہو؟ پھر ملکہ شائدہ نے انہیں گلے لگا لیا اور پوچھا، بتاؤ میرا بھتیجا آصف کہاں ہے، کیا وہ بھی زندہ ہے؟ دائرہ نے ایک شخص کی طرف اشارہ کیا جو بادشاہ عبدالحمید کا خاص محافظ بنا کھڑا تھا اور جس کا چہرہ ہیلمٹ سے ڈھکا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا، یہ ہے تمہارا آصف۔ شہزادی رابعہ نے دوڑ کر اس کے سر سے ہیلمٹ اتارا تو اس کے سامنے محمد حسنین کھڑا تھا، وہی خوبصورت چہرہ، وہی آنکھیں۔ بادشاہ عبدالحمید اور ملکہ شاہدہ نے اسے دیکھتے ہی فوراً گلے لگا لیا۔ بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور وہ بولے، بیٹا تم زندہ ہو، اتنا بڑا راز چھپا کر رکھا، تم ہمیشہ سے ہماری حفاظت کر رہے تھے۔ محمد حسنین نے کہا، جی چچا جان، جب میں سمندر میں ڈوبا تو مجھے میری خالہ طاہرہ نے بچا لیا تھا۔ انہوں نے میری پرورش کی اور مجھے لڑنے کی تربیت دی تاکہ میں ظالموں سے لڑ سکوں، لیکن میں نے کبھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا، میں ہمیشہ چھپ کر آپ کے محل کی حفاظت کرتا رہا۔ شہزادی رابعہ خاموش کھڑی تھی، وہ جان چکی تھی کہ محمد حسنین ہی اس کا بچپن کا آصف ہے جس سے اس کا دل لگا تھا۔ وہ مسکرائی اور بولی، مجھے پہلے دن سے شک تھا کہ تم کوئی عام ڈاکو نہیں ہو۔ اس کے بعد بادشاہ عبدالحمید نے فوراً شہزادی رابعہ اور علی قاسم کی شادی کا اعلان کر دیا اور پوری سلطنت ایلڈوریا میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ شادی کے دن محل کو ہیروں اور جواہرات سے سجایا گیا۔ آصف نے اپنی خالہ طاہرہ اور بہنوں آسمہ اور امارہ کے ساتھ جشن منایا اور شہزادی رابعہ نے اپنی محبت پالی۔ پھر دونوں نے خوشی خوشی زندگی گزاری۔
आसिफ ने डाकू का रूप छोड़ दिया और अब वो सल्तनत एल्डोरिया का बेहतरीन बादशाह था। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि मोहब्बत कोई सूरत या अहदा नहीं देखती। अगर दिल सच्चा हो तो सब मुमकिन है और सच्चाई की हमेशा जीत होती है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज।